جی میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا انصاف کیسا ہوگا اور قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، اور ہمیں قیامت کے دن کے لیے کیا کیا تیاری کرنی چاہیے، آسان زبان میں سمجھائیں۔ دیکھیے، قیامت کا مطلب ہے کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کو موت دے گا، اور وہ دکھائے گا کہ میری ہی ذات باقی رہنے والی ہے، میں ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہوں گا، باقی میری ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، آج اس سب چیز کو جو ہے موت دے کر ختم کروں گا۔ تو قیامت کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، سارا جہان فانی ہے، اور سنسار کا بنانے والا لافانی ہے، کبھی نہ مرنے والا ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے، اس کی ہر چیز پیدا کی ہوئی مرنے مٹنے والی ہے۔ تو اس دنیا کو بھی اس نے بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ ایک سمے تک کے لیے بنایا ہے، اور جب وہ سمے پورا ہو جائے گا دنیا کے چلنے کا، تو پھر ایک فرشتہ ایک الارم بجائے گا جسے کہا گیا ہے کہ وہ سور پھونکے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی فیکٹریوں میں جب کوئی گھٹنا گھٹ جاتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں جو ہے الارم بجایا جاتا ہے، ایک خطرناک گھنٹی بجائی جاتی ہے کہ سب ہوشیار ہو جائیں، سب جاگ جائیں۔ اسی طرح سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ جب اس دنیا کا سمے پورا ہو جائے گا چلنے کا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب ایک خطرناک جو ہے الارم، ایک گھنٹی بجا، تاکہ دنیا کے جو لوگ ہیں یہ یعنی کہ ان کو جو ہے معلوم ہو جائے کہ تمہارا امتحان کا سمے پورا ہو چکا، اب دنیا کا چلنے کا سمے ختم ہو چکا اب۔ تو علماء اکرام نے اس کی جو تفسیر نکالی ہے کہ وہ ایک خطرناک ایک گھنٹی، ایک الارم ہوگا جو بنسری کسی بجنے کی آواز ہوگی، اور وہ صرف ایک گاؤں یا ایک شہر میں نہیں بجے گی بلکہ پوری دھرتی پر، پوری دنیا کے اندر اس کی آواز بجے گی جو فرشتہ سور پھونکے گا۔ اب وہ آواز جو ہے دھیرے دھیرے بجے گی اور پھر دھیرے دھیرے وہ بڑھتی رہے گی۔ گاؤں کے لوگ شہر کی طرف بھاگیں گے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ شہر کے لوگ گاؤں کی طرف بھاگیں گے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہر جگہ کا یہی عالم ہوگا، پوری دھرتی پر، پوری دھرتی پر ہر جگہ یہی عالم ہوگا، اور آواز بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، اتنی خطرناک آواز ہوگی وہ کہ یہ آسمان ٹوٹ کر زمین پہ گر جائے گا، سورج ٹوٹ کر زمین پہ گر جائے گا، ہیں زمین ختم، یعنی سب چیز اللہ تعالیٰ سب کو فنا کرے گا، سب کو موت دے گا، زمین ختم، آسمان ختم، سورج ختم، چاند ختم، انسان ختم، سب کچھ ختم۔ تو قیامت کے دن بہت کچھ ہوگا، لیکن تھوڑی سی بات میں بیان کر رہا ہوں کہ سارے جہان کو اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ کا دیکھیے ہاتھ نہیں ہے، انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ انسان کا ہاتھ ہے تاکہ انسان سمجھ لے آسانی سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری زمین آسمان کو، سورج کو، چاند کو، پوری کائنات کو، سارے جہان کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں رکھ لے گا، اور سارا جہان اللہ کی مٹھی میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جہان جب اللہ کی مٹھی میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو اللہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے جہان کو مٹھی میں رکھ کے کہ کہاں گئے بڑے بڑے دعوے دار، اکڑنے والے، گھمنڈ دکھانے والے، جو کہا کرتے تھے کہ ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں ہے؟ اگر آج کوئی ہے تو آئے میرے سامنے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، یہ گندے پانی قطرے سے بنے انسان، اور کہاں وہ بنانے والا مالک، کون اس کا مقابلہ؟ ہوگا ہی نہیں، آئے گا کہاں سے کوئی؟ سب کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا، فنا کر دے گا۔ کہاں گئے وہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بلوان جو دنیا میں یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں ہے؟ اگر کوئی ہے تو آئے میرے سامنے، سارا جہان اللہ کی مٹھی میں۔ کہاں گئے بڑے بڑے اکڑنے والے، گھمنڈ دکھانے والے، بڑے بڑے طاقت دکھانے والے ہیں؟ میری دی ہوئی طاقت تھی سب کے پاس، کسی کا کچھ نہیں تھا، ہیں؟ اگر کوئی ہے تو آئے میرے سامنے، کوئی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، ہاں آج میں چھاڑ دوں گا سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ۔ دنیا میں بڑے بڑے دعوے کیے جھوٹوں نے، مکاروں نے کہ ہم سچے ہیں،
اور دھرتی پر فساد پھیلایا، سچے لوگوں کو دبایا، ہاں ان کو بدنام کیا، اللہ فرمائے گا کہ آج میں سچوں کو الگ چھاڑ دوں گا اور جھوٹوں کو الگ چھاڑ دوں گا۔ آج انصاف کا دن ہے، مالک یوم الدین، جس نے جیسے کرم کیے ہیں آج میں اس کو ویسا ہی بدلہ دوں گا۔ میں نے سارا جہان بنایا تھا اے انسان تیرے لیے، اور تجھے بنایا تھا اپنے لیے۔ آج جس نے بھی دنیا کے اندر میرے لیے کوشش کی ہوگی اور محنت کی ہوگی، میرا احسان مانا ہوگا، مجھے راضی کر کے مرا ہوگا، آج میں اسے کامیاب کروں گا۔ اور جو جھوٹے اور مکار تھے، جنہوں نے دنیا میں فراڈ بازی کری، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، برائی پہ چلے، آج میں ان کو جہنم کی آگ میں تباہ کر دوں گا۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمین، آج میں چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بدماشوں کو، سب کو چھاڑ دوں گا۔ آج صرف اسی کی کوشش کامیاب ہوگی جس نے میرے لیے کوشش کی ہوگی، جو مجھے راضی کر کے مرا ہوگا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو مالک نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو دنیا میں عاجز سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے ڈر کر اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کی مخلوق کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے نماز نہیں پڑھتے، کل قیامت کے دن ان کے ماتھے پر 3 شبد لکھے ہوئے ہوں گے۔ ذرا سنیں اس بات کو دھیان سے، 3 باتیں لکھی ہوئی ہوں گی اللہ کی طرف سے قدرتی اعتبار سے۔ پہلی بات لکھی ہوئی ہوگی کہ یہ کافر ہے، ماتھے پر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کافر ہے، جس کو ہر انسان پڑھے گا۔ اب بھائی کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی سچائی کو چھپائے اور سچائی کا انکار کرے، اور اللہ کو دل سے مالک نہ جانے، اور یہ احسان نہ مانے کہ میں کچھ نہ تھا، اس نے مجھے پیدا کیا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، اللہ کا احسان مان کر، اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کے حکم پہ نہ چلے، دھرتی پر فساد پھیلائے، سرکشی کرے، چاہے وہ مسلمان کہلانے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دکھنے میں مسلمان ہو، جب تک انسان دل سے اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرے گا، انسان دل سے اللہ سے نہیں ڈرے گا، اللہ کی سچائی کو چھپائے گا۔ اب دیکھو نا، غیر مسلمانوں کے پاس کیا ہے چھپانے کے لیے؟ ارے ہمارے پاس اسلام کی سچائی ہے نا، اگر ہم اس کو نہیں پھیلائیں گے، اس کو ہم چھپائیں گے اور پھیلانا اچھا کام نہیں سمجھیں گے، تو ہم بھی کافر ثابت ہو جائیں گے، پھر ہم پہ بھی جو کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے۔ سچائی تو ہمارے پاس ہے نا اسلام کی۔ اب کوئی ہیرا ہے ہمارے پاس ہے تو ہم چھپا رہے ہیں اس کو، بات سمجھیں۔ اگر کوئی اچھی چیز ہمارے پاس ہے، اس کو ہم چھپا لیں، اس کو نہ پھیلائیں، تو ہم انکار کرنے والے ہم ہوئے نا، چھپانے والے ہم ہوئے نا۔ اچھا، پھر ہم جو ہے اسے جو ہے اپنے دل سے انکار کر رہے ہیں، رسم کے طور پہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، رسم کے طور پر روح ہماری سوئی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، دل سے جو ہے اللہ کی غلامی پسند نہیں کرتے ہم ہیں۔ تو یاد رکھیں، صرف نام رکھ لینے سے مسلمان اور عمل نہ کرنے سے انسان جنت میں نہیں جائے گا، یاد رکھنا۔ اس لیے اسلام کے پیغام پر دل سے عمل کرنے سے انسان کی روح جاگ جائے اللہ کی طرف سے، موت سے پہلے پہلے ہوش میں آئے۔ اسلام کے پیغام پہ عمل کرنے سے، اللہ کے حکموں پہ چلنے سے، اللہ سے ڈرنے سے انسان، اللہ کو راضی کرنے سے جنت میں جائے گا انسان۔ تو جس کے اندر گھمنڈ رہا، اور گھمنڈ میں سر تو جھکایا اللہ کے سامنے، ماتھا جھک رہا ہے مگر دل نہیں جھک رہا، غفلت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، جس کے اندر گھمنڈ رہا، دل سے اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا، اللہ کا احسان نہ مانا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلا، تو یاد رکھنا اس کے ماتھے پہ جو ہے لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کافر ہے۔ قیامت کے دن یہ کافر ہے، اللہ کو مالک نہ ماننے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، دنیا میں اپنے آپ کو عاجز سمجھنے والا، اللہ کو مالک نہ ماننے والا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ کہ مسلمان تو وہ ہے جس کا دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے، چہرے کا جو ہے قبلہ، چہرے کا جو رخ ہے، چہرے کا قبلہ کیا بنا؟ کعبہ، اور دل کا قبلہ کیا ہے؟ اللہ سے انسان ڈرے اور ڈر کے اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ سے ڈر کر اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہنا سہنا ہو، مسلمان کہلاتا ہو، یاد رکھیں
جو اللہ سے ڈر کر اس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرے گا. جس نے ایسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا. اس کے ماتھے پہ یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کافر ہے. دوسرا شبد لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کے غضب، قہر، غصے کا حقدار ہے. یہ اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کے غضب اور غصے کا حقدار ہے. اللہ نے اس کو عقل دی تھی مگر اس نے عقل کا صحیح استعمال کر کے اپنے مالک کو نہ پہچانا، دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہا، اللہ کے ساتھ شریک کرتا رہا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتا رہا. اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، اس کو عقل دی تھی اس لیے تاکہ دنیا میں جا کر میری کھوج کر کے اور مجھے راضی کر کے آئے، مگر اس نے اللہ کے دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کیا. سچے من سے اللہ کی کھوج میں عقل کو نہ لگایا. تیسری بات لکھی ہوئی ہوگی، تیسرا شبد لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اپنے سچے بنانے والے مالک کے حق کو برباد کرنے والا ہے، ضائع کرنے والا ہے. اس کے مالک نے، اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، اس نے مالک کا حق ادا نہ کیا ہے، مالک کا ادھیکار اس کو نہ دیا. جس مقصد سے اسے پیدا کیا گیا تھا، جیون دیا، کھلایا پلایا ساری عمر، مگر اس نے اسی مالک کا حق ادا نہ کیا، اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ساری کائنات کو فنا کر دے گا اور پھر ساری کائنات کو ایک ساتھ وجود میں لے آئے گا. اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے جتنے بھی انسان مر مر کے مٹی مل چکے، قیامت تک کے سارے انسانوں کو زندہ کر دے گا. اب سب کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں، قیامت کا میدان ہے. بچے، بوڑھے، نوجوان، جو جس حالت میں مرے تھے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. آج تو لوگ اپنے گمان میں، اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. اچھا، اگر تو جیون کا سمے ایسی برباد کر کے مر گیا نا تو قیامت کے میدان میں تیرا بن جائے گا تماشا، کھیل، اور تو کہے گا میرا کیا بنے گا، میں تو ہمیشہ کے لیے مارا گیا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے. سب کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں. آواز آئے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، او چورو، ڈاکوؤ، بدماشو، حرام خورو، آج الگ ہٹ جاؤ میرے نیک بندوں کے پاس سے. آج میں سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ چھاڑ دوں گا. دنیا میں تم نے میری دی ہوئی عقل کا بہت غلط استعمال کیا، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، تم نے بہت دھوکے دیے لوگوں کو، تم نے بہت فراڈ بازی کے کھیل کھیلے. میں تمہیں دیکھتا رہتا تھا، ہاں، کیونکہ امتحان کا جہان تھا، اللہ تعالیٰ پریکچھا لے رہا تھا. اللہ نے چھوٹ دے رکھی تھی، کون کیسے کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا، ہم دنیا میں جیسے بھی کرم کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ساری زندگی ہم جو بھی کرم کرتے ہیں، کھلے میں یا چھپے میں، چھپ کر کے یا کھلے میں، اللہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے. مگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، جبھی تو ہمارا امتحان ہے، جبھی تو ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ کون کیسے کرم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے. جب ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے کہ بھائی، ارے دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، ارے اس کے پیچھے مت پڑو، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، کتنے لوگ مر رہے ہیں روز، دیکھو غور کرو، ہیں سمجھاتے ہیں کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کر لو، تیاری کر لو. تو وہ کیا کہتے ہیں، ارے کائے کو بکواس کر رہا ہے، کچھ نہیں ہے موت کے بعد. اور اگر موت کے بعد زندگی ہے بھی تو چلو مرنے کے بعد دیکھیں گے، مرنے کے بعد دیکھیں گے زندگی ہے بھی یا نہیں ہے. ابے بیوقوف انسان، جب جیون کا امتحان کا سمے تو برباد کر چکا ہوگا، زندگی کا سارا سمے برباد کر چکا ہوگا، اور تو جب برباد ہو کے مرے گا تو وہاں کیا دیکھے گا پھر بربادی کے سوا. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، ہمارے سچے بنانے والے مالک نے ہمیں یہ زندگی، انسان کو یہ زندگی اس لیے دی ہے، زندگی کا سمے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ دنیا میں جا کر میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے آئے. میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کر کے آئے گا تو اصل جیون موت کے بعد ہے، میں جنت کے جیون میں کامیاب کر دوں گا. اور یہاں انسان اندھکار میں ڈوبے ہوئے، انسان ظلم کرنے والے، جب انسان ظلم کرتا ہے، جاستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سچائی سے اندھا کر دیتا ہے. اسے زندگی کا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، میں کبھی بھی جا سکتا ہوں یہاں سے. اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دن نکالتا ہے، رات کرتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا میرا مالک ہے کہ نہیں ہے. اس دھرتی پر زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اللہ کی ناشکری کرنے والے بھرے پڑے ہیں، مشرک بھرے پڑے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھرے پڑے ہیں.
اللہ کی ناشکری کرنے والے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ نے زندگی کا سمے ہر انسان کو دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ دنیا میں جا کر میری دی ہوئی عقل سے میری کھوج کر، مجھ سے ڈر اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کر کے آ۔ اور یہاں اندھکار میں ڈوبا ہوا انسان کہتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو اس دھرتی پر زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اللہ کی ناشکری کرتی ہے، اس کا احسان نہیں مانتی۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ پھر بھی کتنا مہربان ہے، قرآن میں کہا گیا ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے، پھر بھی سارے انسانوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زمین میں سے پیدا کر رہا ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے ان کی روزی دے رہا ہے، کیونکہ دنیا امتحان کا جہان ہے۔ جب تک موت نہیں آ رہی اللہ نے عمر اور رزق لکھ دیا انسان کا۔ موت کے بعد ظالم اللہ کے ناشکرے اللہ کی ایک نعمت نہ کھا پائیں گے، جہنم کی آگ میں سجا پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ آج انسان لگا ہوا ہے رشتے ناتوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، دنیا میں جو ہے اللہ کے دین کو بے فضول سمجھتا ہے، میرے بیوی، میرے بچے، میرا فلانا، میرا دھماکہ ہے، اور موت آ جائے تو کہتا ہے اللہ نے مار دیا جی۔ ویسے میرا ملک، میرا دیش، میرے بیوی، میرے بچے اللہ کو بھلائے پھر رہا ہے۔ جس نے سب کچھ دیا، جس کا سب کچھ ہے، دھرتی اسی کی، آسمان اسی کا ہے، اسی کی ناشکری کر رہا ہے، دیش کی پوجا کر رہا ہے، گائے کی پوجا کر رہا ہے، مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے، طاغوت کی پوجا کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے۔ دیش کی پوجا کے چکر میں دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، گائے کی پوجا کے چکر میں دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ ان میں اتنی سمجھ نہیں ہے جو چیز مر جائے وہ خدا نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ تو بھئی کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ اب دیکھیے، انسان کے دنیا میں پیدا ہونے سے موت تک امتحان کا سمے ہے، انسان کا ٹیسٹ کا سمے ہے انسان کا۔ انسان دنیا میں پیدا ہو کر اکیلا آتا ہے اور مر کر اکیلا ہی جاتا ہے، اسی لیے انسان اکیلا ہی اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ کاش کہ انسان اس زندگی کے دھوکے کو سمجھ جائے، دنیا کے دھوکے کو سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی زندگی میں سارے کام کر دیے۔ انسان کا پیدا ہونا، بیاہ، شادی، موت، زندگی، اصل میں یہ زندگی ہے بہت چھوٹی، مگر دنیا کے نشے میں انسان کو ہمیشہ کی لگتی ہے کہ ہمیشہ میں زندہ رہوں گا، مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ نشہ اتنا خطرناک ہے کہ رات دن اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے اور خود دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم نے آج اللہ کی دی ہوئی عقل سے اللہ کو نہیں پہچانا اور جیون کے سمے کو برباد کر کے مر گئے، دوبارہ نہیں ملے گا جیون کا سمے، یاد رکھیں، سب کو مل رہا ہے، لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، جیون کا سمے دیتا ہے، پھر جیون کا سمے، امتحان کا سمے پورا ہونے کے بعد موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ ہر انسانوں کی بھیڑ کا موت کا ایک سمے اللہ کے ہاں مقرر ہے، ہر انسان کی موت کا سمے طے کیا ہوا ہے۔ جب وہ سمے آ جاتا ہے تو انسان کو ایک سانس فالتو لینے کی مہلت نہیں ملتی۔ تو آج ہم غور کر لیں، مالک کو پہچان لیں، اسے راضی کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا مذاق نہ بنے کہ یہ کیا عقل ہے کہ جس نے اپنے مالک کو دنیا میں نہ پہچانا اور اس سے اندھا ہو کے مر گیا۔ تو کل قیامت کے دن ساری کائنات کو اللہ فنا کر دے گا اور پھر سب کو زندہ کر دے گا۔ بچے، بوڑھے، نوجوان جو جس حالت میں مرے ہیں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، وسجدو، سر جھکاؤ میرے سامنے۔ ساری کائنات سجدے میں گر جائے گی، اللہ کے سامنے سر جھکا دے گی، مگر کچھ ظالم ہوں گے جو کھڑے رہیں گے، جن کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا یہ کافر ہے، یہ اللہ کے غضب اور غصے کا حقدار ہے، یہ اللہ کے حق کو برباد کرنے والا ہے، ضائع کرنے والا ہے، اللہ کا حق اللہ کو نہ دینے والا ہے۔ اپنے آپ کو اس نے دنیا میں آزاد سمجھا، اللہ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، اللہ کی دی ہوئی طاقت دنیا پرستی میں لگائی، بے ایمانی، جھوٹ بولنے میں، مکاری میں لگائی، تو ساری کائنات سجدے میں گر جائے گی، مگر وہ ظالم کھڑے رہیں گے۔ اب وہ اتنے ڈریں گے، اتنے گھبرائیں گے کہ قیامت کا میدان ہے، سنسار کے سچے مالک اللہ کے دربار کی پیشی ہے، ہیں؟ دنیا کی عدالت کی پیشی نہیں ہے، اللہ کی عدالت کی پیشی ہے۔ اب وہ گھبرائیں گے اور سوچیں گے سارا جہان جھک گیا اور ہم کھڑے رہ گئے، ہم تو کھڑے ہوئے الگ ہی دکھائی دے رہے ہیں بالکل، کیسے ہی ہم بھی جھک جائیں، ان لوگوں میں ہم بھی دبک جائیں، ہم تو کھڑے ہوئے الگ ہی دکھائی دے رہے ہیں بالکل۔ اب وہ جھکنے کی پوری طاقت لگائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا،
پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ اکڑنے والے، یہ ہے وہ گھمنڈ کرنے والے، یہ ہے وہ میرے سامنے دل سے سر نہ جھکانے والے، میرے علاوہ اوروں کے آگے سر جھکانے والے، میرے ساتھ شریک کرنے والے، پتھروں کے آگے سر جھکانے والے، دیس کی بھکتی کرنے والے، گائے کی پوجا کرنے والے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرنے والے۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جو مسلمان کہلاتے تھے دنیا کے اندر، مگر گھمنڈ بھرا ہوا تھا اندر، اللہ کے سامنے دل نہیں جھکتا تھا۔ ہاں، دکھانے کے لیے بس رسم کے طور پر نماز پڑھ لی، سر جھکا دیا، مگر دل نہ جھکا اللہ کے دربار میں۔ دھرتی پہ فساد پھیلایا، نام مسلمان کا لیا، اسلام دھرم کو بدنام کیا۔ تو میرے بھائیوں، بہت برا منظر ہوگا۔ مالک یوم الدین جو جیسے کرم کر کے مرا ہے، اللہ اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ ہاں، چور جو ہوں گے وہ چوروں کی لائن میں ایٹومیٹکلی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ قدرتی اعتبار سے اللہ کی طرف سے چور کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنی چوروں کی لائن میں الگ ہی کھڑا ہوا ہوگا۔ جس نے جو جرم کیا ہوگا وہ اسی لائن میں ایٹومیٹک کھڑا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام دھرم کو کمپلیٹ کر دیا قیامت تک کے لیے، اپنی بنائی ہوئی انسان کے اندر رچنا کے آدھار پر، مگر آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسلام میں نئی نئی چیز ملاوٹ کر کے بدعت، اور اس کو پھر ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، بدعت وہ ہے جو اسلام میں اللہ کا حکم نہ ہو، لیکن اس میں دھرم میں ملاوٹ کر دے، انسان اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کے ملاوٹ کر دے۔ جو اسلام دھرم میں ملاوٹ کر کے اسے ثواب کی نیت سے کرے، پنیہ کی نیت سے کرے، وہ بدعت ہے، وہ گناہ ہے۔ بدعت کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، اور گمراہی لے جائے گی انسان کو جہنم کی آگ میں۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کی دی ہوئی عقل اللہ کی کھوج میں نہ لگائی، جس نے اللہ کی دی ہوئی شریر کی طاقت اللہ کی کھوج میں نہ لگائی، اس کے لیے یہ دنیا اور شیطان بوال بن جائے گا قیامت کے دن۔ اب دیکھو نا، ہزاروں لاکھوں لوگ اللہ کی طرف دین میں لگتے ہیں، دین میں لگتے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، دین میں لگتے ہیں، لیکن دنیا اور شیطان انہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، کیونکہ وہ دل سے اللہ کی طرف نہیں بڑھتے۔ جو انسان دل سے اللہ کی طرف نہیں بڑھے گا، ہاں، سچائی کی راہ میں تکلیف نہ اٹھائے گا، اللہ کی طرف نہ بڑھے گا، اسے دنیا اور شیطان اللہ کی طرف نہ بڑھنے دیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سیدھا راستہ ہو، اور سیدھا راستہ ہو، بڑھیا راستہ ہو، اور اس پر ہزاروں انسان ہوں، ہنٹر لے لے کے کھڑے ہوں کہ جو بھی یہاں سے جائے گا ہم اسے مار لگائیں گے، ماریں گے۔ اب وہ اس میں بڑھنا چاہے کامیاب ہونے کے لیے کہ اسے ہم پار کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جو وہاں سے نکل رہا ہے تو ہنٹر کی مار پڑ رہی ہے، تو وہ ڈر کے مارے پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، پھر میں نہیں جا رہا بھیا آگے کو۔ ہزاروں انسان ہنٹر لے لے کے مار رہے ہیں تو وہ ڈر کے مارے ہٹ جاتا ہے۔ اگر وہ اس مار کو سہ لے تھوڑا بہت اور بڑھتا رہے آگے، اور سہتا رہے، بڑھتا رہے، سہتا رہے، تو پھر اس راستے کو پار کر لے گا اور کامیابی حاصل کر لے گا۔ بالکل اسی طرح سے یہ مانو آپ کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے تو جو اللہ کا دربار ہے، جو اللہ کا راستہ ہے صراط مستقیم کا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلنے کا، برائی سے بچنے کا، اللہ کی کھوج کرنے کا، بالکل شیطانوں نے اور دنیا نے چاروں طرف سے ڈھانک رکھا ہے اس راستے کو، مانو کہ ایک بہت بڑا پردہ گھیر رکھا ہے، جیسے کوئی جو ہے رستہ ہو ہی نہ۔ انسان بالکل جو ہے بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، میرا کوئی مالک ہے، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، مجھے جیون کا سمے دیا ہے، دن نکال رہا ہے میرے کرم کرنے کے لیے، رات کر رہا ہے آرام کرنے کے لیے، مجھے جیون دیا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، مجھے اس نے جو ہے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، میری زندگی کا سمے دیا ہے، اور میرا امتحان لے رہا ہے کہ میری طرف غور کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بالکل انسان جیسے اللہ کے سیدھے راستے کو جیسے ایسے بھول جاتا ہے، ایسے ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، میرے جیون کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں، دنیا کا ایٹومیٹک سسٹم ہے، اپنا آپ چل رہا ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ بالکل اس طرح سے شیطانوں نے جو ہے اللہ کا جو راستہ ہے ایسے گھیر رکھا ہے جسے وہ ہو وہی نہ۔ اور یہی گمان انسان کا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اب جو دل سے انسان اللہ کے لیے بے چین رہے گا، ارے مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں کھوج کروں، میرے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں، میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں، اگر موت نہ آتی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی غور کرنے کی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ موت آئے گی مجھے اور کبھی بھی آ سکتی ہے، لہٰذا میں جانکاری حاصل کروں مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، جیون کا سمے کیوں دیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ جو اللہ کی طرف دل سے بڑھے گا اور اللہ کی طرف آگے بڑھے گا۔ اب شیطان جو ہے اس اللہ کے رسید راستے میں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اچھا، لوگوں کے من میں ایک سوال اور ہوگا، لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ شیطان تو یار ایک ہے، پھر دنیا کے سارے انسانوں کو وہ اکیلا کیسے بھٹکاتا ہے؟ تو سمجھ لیں کہ شیطان کی اولاد نہیں ہے کیا؟ شیطان کی اولاد ہے، بری اولاد ہے اس کی، جو ہر انسان کے ساتھ سوار رہتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیاطین ہے۔ اب جب انسان دل سے اللہ کی طرف غور کرتا ہے، اب اللہ کا کام ہے کہ اپنے بندے کو یاد دہانی کرائے اپنی۔ انسان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کی آگ سلگی ہوئی رکھی ہے، اپنے بندے کو یاد دہانی کرائے۔ اب اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر اپنا پیغام اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر بھیجتا ہے اور بندوں کو یاد دہانی کراتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، ہوش و حواس میں سمجھاتا ہے کہ سچا راستہ میرا یہ ہے اور شیطان کا راستہ یہ ہے۔ پھر ان کا امتحان لیتا ہے کہ کون ڈرتا ہے اللہ سے اور کون اس کی راہ میں آتا ہے اور کون نڈر ہو کر دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت سب کو دے گا، پھر موت سب کو دیتا ہے، جو جیسے کرم کر کے مرا ہے اس کو ویسے بدلہ دیتا ہے۔ پھر اب جب انسان اللہ کے سیدھے راستے میں بڑھے گا تو وہاں پر دروازہ پہلے بند کر رکھا ہے شیطانوں نے، جیسے اللہ کا راستہ ہو وہی نہ۔ جب انسان دل سے بڑھے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، سچائی کے راستے میں چلے گا، تکلیف اٹھائے گا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنا راستہ کھول دے گا، شیطان وہاں سے ہٹ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ صراط مستقیم اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سیدھے راستے پر چلے گا۔ جب سیدھے چلے گا تو پھر اس راستے میں پھر ہنٹر ماریں گے شیطان۔ سچائی کے راستے میں انسان کو تکلیف ملے گی، بھٹکانے والے ملیں گے، دنیا میں گمراہ کرنے والے ملیں گے، اللہ کے سچے راستے سے بھٹکانے والے ملیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر کسی راستے سیدھے راستے میں ہنٹر مار رہے ہیں، ہزاروں انسان کھڑے ہوئے، ہزاروں شیطان کھڑے ہوئے، تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس راستے میں سے نکل پائیں گے، ورنہ ڈر کے مارے سب پیچھے کو ہٹ جائیں گے، بھائی مار لگ رہی ہے بہت بری۔ تو یاد رکھیں، سچائی کے راستے میں دکھ ہیں، تکلیف ہیں، جو ان دکھ تکلیفوں کو جھیلتا جائے گا، اللہ کی طرف بڑھتا جائے گا، وہی اللہ کو پائے گا۔ ورنہ دنیا اور شیطان کا شکار بن کے پیچھے کو ہٹ کے اللہ کی راہ سے پیچھے ہٹ کے کتنے بھٹکتے ہیں، روز دین میں لگتے ہیں، اللہ کی کھوج کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ورنہ انسان دنیا اور شیطان کے پھندے میں پھنس کر پیچھے کو ہٹ کے مر جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو جان لیتے، جو جانتے سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کے سچے راستے میں دکھ ہے، تکلیف ہے بھئی، تو پیچھے کو لوٹ جاتے ہیں، تھوڑے بہت اللہ کے دین میں لگے، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر دنیا پرستی میں لگ جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے سیدھے راستے میں آگے بڑھ پاتے ہیں اور اللہ کو پاتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا شیطان سے کہ جو میرے بندے ہوں گے، جو مجھے پانا چاہیں گے، جو میری کھوج کریں گے، جو مجھے پانا چاہیں گے، ان پر تیرا بس نہ چلے گا، ان کو تو نہ بہکا سکے گا۔ جو مجھے پانے کے لیے دکھ تکلیف اٹھائیں گے اور میری راہ میں چلے آئیں گے، تو انہیں کتنے ہی بہکائی ہو مگر تیرا ان پہ بس نہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سچے راستے میں دکھ تکلیف ہے، تو زیادہ تر انسان سیدھے راستے میں ہنٹر کھانے کو، دکھ اٹھانے کو آگے نہیں بڑھتا، سچے راستے میں آگے نہیں بڑھتا۔ دنیا میں شیطان کے گناہ کے مزے کی طرف کو پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیچھے کھنچ جاتا ہے، اللہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ جو آگے بڑھ جائے، دکھ تکلیف کو جھیلے، اللہ کی راہ میں سیدھا آگے بڑھ جائے، ہاں دل اللہ کو دے دے، جنت اسی کے لیے ہے۔ اللہ کو پانا اسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ناپسند کر کے، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر لے، اللہ کو پالے، دل اللہ کو دے دے، اس کے دل کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اور دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ اس کے دل سے جلیل کر کے نکال دے، مانو اس نے اللہ کو پا لیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں بہت سارے شیطان جم کر بیٹھے ہیں۔ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے راستہ ہی نہیں ہے کوئی، انسان کو لگتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں، نہ موت کے بعد زندگی ہے، نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، نہ موت کے بعد میرا کوئی حساب کتاب ہوگا، جیسے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو لگتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جھوٹا گمان ہے، اس سے باہر نکلیں، سچائی کے ہوش میں آئیں اور اللہ کے حکم پر چلیں۔ اور سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچائیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ مردوں کا پردہ یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مردوں کا پردہ یہ ہے کہ پرائی عورت سامنے آئے تو نگاہیں نیچی کر لے، اگر اس کی طرف دیکھیں گے تو شیطان گندا خیال ڈالے گا، گناہ کی طرف انسان کو کھینچے گا، اس لیے دیکھو ہی مت۔ انشاءاللہ میں بھی یہ آنکھوں کا پردہ کرتا ہوں،
اگر پرائی عورت پر پہلی نظر دھوکے سے پڑے تو وہ جائز ہے جو کہ دھوکے سے پڑی، لیکن دوبارہ اس کو گھور کے دیکھنا، اس کا مزہ لینا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے ہمارے اندر شیطان ہے، جیسے خون ہمارے شریر میں دوڑا کرتا ہے، اسی طرح سے شیطان دوڑا کرتا ہے اور دنیا کی چیزیں دکھا کر کے ان کے بارے میں ہمارے من میں جو ہے غلط خیال ڈالتا ہے، اللہ سے بھٹکاتا ہے۔ پرائی عورت کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے من میں اس کے پرتی گندا خیال ڈالے گا۔ قرآن نے کتنی اچھی بات کہی کہ پردہ کرو، یعنی اپنی آنکھیں نگاہیں نیچی کر لو۔ جب تم اسے دیکھو گی نا تو شیطان ہو جائے گا بے بس، پھر وہ گندا خیال نہیں ڈالے گا۔ پھر اس لیے کہا گیا کہ اپنے سے امیر کو مت دیکھو۔ اگر اپنے اس امیر کی کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ دیکھو گے تو شیطان تمہارے من میں پھر لالچ کا خیال ڈالے گا کہ تو بھی ایسی بنا، چاہے بے ایمانی کر، چاہے لوٹ مار کر، چاہے کچھ بھی کر، تو بھی کوٹھی بلڈنگ بنا، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دے گا کہ تو ہمیشہ کا جیون جیے گا دنیا میں، تجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو ہے اپنے سے امیر کو مت دیکھو، اپنے سے غریب کو دیکھو کہ یار یہ بھی انسان ہے، یہ مجھ سے زیادہ غریب ہے، اللہ کا، تاکہ تم شکر ادا کر سکو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بہت بہتر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں، شیطان سے بچنے کا ہر طریقے کا علم، گیان قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے تمہیں اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرنا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے اور انسان جو ہے اکیلا جاتا ہے مر کر، اور دنیا میں جو بھی جیون کا سمے اسے دیا جاتا ہے وہ امتحان کا ہوتا ہے۔ جو بھی رشتے ناتے، جو بھی کچھ دنیا میں ہوتا ہے اس کے پاس سب امتحان کا سمے ہوتا ہے۔ موت کے بعد انسان اکیلا ہی جاتا ہے، اس لیے اب اکیلا ہی جو ہے اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ جو انسان اپنی آتما کو، اپنے شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، پوتر کر کے مرا، مرنے کے بعد وہی کامیاب ہوگا۔ اور جو انسان اپنی آتما کو، اپنے شریر کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا، مرنے کے بعد وہی تباہ اور برباد ہوگا جہنم کی آگ میں۔ تو میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ جیون کا سمے پورا ہو جائے، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، جیون کے مقصد پہ غور کرو، ایمان کو حاصل کرو۔ دیکھو، انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، اللہ کو راضی کرے یا ناراض کرے، موت تو سب کی آ رہی ہے، موت سے تو کوئی بچے گا نہیں۔ اب جو انسان ایماندار، سچا بن کے مرا، اپنے سچے مالک کو راضی کر کے مرا، ایمان والا، جو قرآن میں کہا گیا ایمان والا، ایماندار، سچا بن کے مرا، وہ تو مرنے کے بعد کامیاب ہے۔ اور جو انسان بے ایمان، جھوٹا، مکار، برا انسان بن کے مرا، وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا علم حاصل کریں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کی ہوش میں آ سکیں، اور جتنا بھی ہو سکے ہمارے چینل کو پھیلائیں، سچائی پہ خود بھی چلیں اور سچائی کو دنیا میں پھیلائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں،
میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟